علامہ صاحب، مسلمان لاکھوں کی تعداد میں جمع ہوتے ہیں مقدس ایام میں بھی اتنی لمبی دعائیں ہم مانگتے ہیں، بڑے بڑے الفاظ استعمال کرتے ہیں، وہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ گزارش یہ ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کی جو شکلیں ہیں وہ تاثیر کہاں گئی؟ پہلی گزارش تو میری یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک بات، سبحان اللہ۔ اب اگر رد نہیں ہوتی تو پھر ہماری دعائیں کہاں جا رہی ہیں؟ جی، لاکھوں اور مسلمان اجتماعی دعائیں، اب انفرادی سے ہم نکل گئے، جی، میں اجتماعی کی بات کر رہا ہوں۔ جی تو اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا ایک تو اور یہ بھی فرمان ہے کہ جس وقت دعا مانگو فوراً یہ مت کہو کہ میری تو دعائی قبول نہیں ہوئی، سبحان اللہ۔ یہ شکوہ مت کرو، کیونکہ شکوہ ہے کفر اہل محبت کے واسطے، واہ واہ، ہر دم جفائے یار پہ شکرانہ چاہیے۔ واہ واہ۔ اب فرمایا کہ دعا کی دوسری شکل یہ ہے کہ دعا مؤخر کر دی جائے، اس کی قبولیت فوراً قبول نہیں ہوئی لیکن وہ قبولیت اس کی مؤخر ہو گئی۔ علامہ صاحب، آپ کی بات میں ایک شعر سنانا ہے، آپ کا بڑا ذوق ہے مجھے پتہ ہے، اور آپ کے شہر کے حضرت منشی محمد حسن غلام حسن شہید ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حافظ جمال اللہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے۔ انہوں نے ایک شعر بڑا زبردست فارسی کا کہا، مجھے مل گیا اور میں نے کہا اپنے ناظرین تک ضرور پہنچائیں کہ حسن دعائے تو گر مستجاب نیست مرنج، ترا زبان دگر دل دگر دعا چے کنت۔ اے حسن، اگر تیری دعا قبول نہیں ہوتی تو افسوس نہ کر، کیونکہ حقیقت میں تیری زبان کچھ اور کہہ رہی ہے، تیرا دل کہیں اور ہے، تو پھر یہ دعا کیا اثر کرے؟ میں اس کی طرف بھی آ رہا ہوں، میں آپ کی تائید میں یہ بات میں نے پڑھی۔ میں پہلی تو بات عرض یہ کر رہا ہوں کہ مسلمان جو ہمارے بھائی بہنیں ہیں وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہماری دعائیں ضائع نہیں ہو رہی۔ جی، اگر یا تو دعا مؤخر کر دی جائے گی اس کی قبولیت، یا یہ ہوگا کہ اگر مؤخر بھی نہیں ہوئی، قبول بھی نہیں ہوئی، تو تیسری شکل اس کی یہ ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کی شکل میں درج کر دی جائے گی، یعنی دعا ضائع نہیں ہوئی کسی بھی مسلمان کی۔ ٹھیک نہیں، لیکن وہ دعا کی تاثیر دیکھیں نا، وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو تھے، وہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ نماز استسقاء کے لیے نکلے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اور سب لوگ اکٹھے ہو کے آئے کہ دعا کریں، بارش نہیں ہو رہی تھی، کہہ سالی تھی، تو دعا قبول نہیں ہوئی، تو اللہ تعالیٰ سی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ قبول نہیں ہوئی دعا۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ تمہارے اس ٹولے میں ایک آدمی ہے جو بہت بڑا غیبت گو ہے، اور اس کی وجہ سے میں یہ دعا تمہاری قبول نہیں کر رہا۔ کہا یا اللہ مجھے بتا دے، تو اللہ کریم نے فرمایا میں بھی وہی کام کروں جو وہ کرتا ہے، تو میں نہیں بتا سکتا، تم خود اس کو نکالو اپنے قافلے سے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا بھی جو غیبت گو ہے نا وہ ہمارے قافلے سے نکل جائے، مہربانی کریں، ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ تو اس نے کہا یا اللہ اتنی مدت تو نے میرا پردہ رکھا، آج میرا پردہ فاش نہ کر، میں توبہ کرتا ہوں، تو کرم فرما۔ تو فوری بارش شروع ہو گئی۔ جناب موسیٰ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا یا اللہ آپ نے کہا تھا یہاں غیبت گو ہے اور اب بارش شروع ہو گئی۔ کہا کہ اس نے اس دل سے مجھ سے دعا مانگی ہے تڑپ کے کہ میری رحمت کو یہ گوارا نہیں ہے، اس لیے میں نے جو ہے فوری بارش جو ہے اس کا نزول کر دیا ہے۔